امامہ کے لیے وہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ وہ پہلے کی طرح باقاعدگی سے صبیحہ کے پاس جانے لگی۔ ان اجتماعات میں شرکت نے اسے اگر ایک طرف اپنے فیصلے پر استقامت بخشی تو دوسری طرف اس کے باقی ماندہ شبہات بھی دور ہو گئے۔ مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ امامہ کے لیے کوئی چھوٹا یا معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ اس ایک فیصلے نے اس کی زندگی کے ہر معاملے کو متاثر کیا تھا۔ وہ اب اسجد سے شادی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ غیر مسلم تھا۔ اسے جلد یا بدیر اپنے گھر والوں سے بھی علیحدگی اختیار کرنی تھی کیونکہ اب وہ کسی ایسے ماحول میں نہیں رہنا چاہتی تھی جہاں اسلامی شعور اور عقائد میں اتنے دھڑلے سے تفریحات کی جاتی تھی ہوں۔ وہ اس پیسے کے بارے میں بھی شکوک کا شکار ہو گئی تھی جو اسے اپنی تعلیم اور دوسرے اخراجات کے لیے ہاشم مبین کی طرف سے ملتے تھے۔ چند سال پہلے تک پریوں کی کہانی نظر آنے والی زندگی ایک دم ہی ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو گئی تھی، اور زندگی کے اس مشکل راستے کا انتخاب اس نے خود کیا تھا۔ اسے بعض اوقات حیرت ہوتی کہ اس نے اتنا بڑا فیصلہ کس طرح کر لیا۔ اس نے اللہ سے استقامت ہی مانگی تھی اور اسے استقامت سے نوازا گیا تھا، مگر وہ اب اتنی کم عمر تھی کہ ان خدشات اور اندیشوں سے مکمل طور پر پیچھا چھڑانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ امامہ، تم فی الحال اپنے والدین کو مذہب کی تبدیلی کے بارے میں نہ بتاؤ۔ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ۔ اس وقت نہ صرف تم آسانی سے اسجد سے شادی سے انکار کر سکتی ہو بلکہ تم انہیں اپنے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں بھی بتا سکتی ہو۔ صبیحہ نے ایک بار پھر اس کے خدشات سننے کے بعد اسے مشورہ دیا۔ میں اس پیسے کو اپنے اور اوپر خرچ نہیں کرنا چاہتی جو میرے بابا مجھے دیتے ہیں۔ اب جب کہ میں جانتی ہوں کہ میرے والد ایک جھوٹے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ جائز تو نہیں کہ میں ایک ایسے شخص سے اپنے خرچات کے لیے رقم لوں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مگر تمہارے پاس فی الحال کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بہتر ہے تم اپنی تعلیم مکمل کر لو، اس کے بعد تمہیں اپنے والد سے کچھ لینا نہیں پڑے گا، صبیحہ نے اسے سمجھایا۔ صبیحہ اسے یہ راہ نہ بھی دکھاتی تب بھی اس کے علاوہ امامہ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس میں فی الحال اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ زندگی کی سب سے بڑی خواہش چھوڑ دیتی۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے جب وہ سینما سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی پاپ کارن کا پیکٹ تھا اور وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ آدھے گھنٹہ سڑک پر ماپتے رہنے کے بعد اس نے ایک گھر کے سامنے کھڑے ہو کر گھنٹی بجائی۔ صاحب، کھانا لگاؤں؟ لاؤنج میں داخل ہونے پر ملازم نے اس سے پوچھا۔ نہیں، اسے نفی میں سر ہلایا۔ دودھ؟ نہیں۔ وہ رکے بغیر وہاں سے گزرتا چلا گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ کمرے کی لائٹ آن کر کے وہ کچھ دیر بے مقصد ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ شیونگ کٹ نکال کر اس کے اندر سے ایک ریزر بلیڈ نکال لیا اور اسے لے کر بیڈ روم میں آ گیا۔ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا لیمپ جلایا اور بیڈ روم کی ٹیوب لائٹ بند کر دی۔ ریزر بلیڈ کے اوپر موجود ریپر کو اتار کر وہ کچھ دیر لیمپ کی روشنی میں اس کی تیز دھار کو دیکھتا رہا، پھر اس نے بلیڈ کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی کی رگ کو ایک جھٹکے سے کاٹ دیا۔ اس کے منہ سے ایک سسکی سی نکلی اور پھر اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی کلائی بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی اور خون کی دھار اب سیدھا کارپیٹ میں گر کر اس میں جذب ہو رہی تھی۔ اس کا ذہن جیسے کسی گہری کھائی میں جا رہا تھا۔ پھر اس نے کچھ دھماکے سنے۔ تاریکی میں جاتا ہوا ذہن ایک بار پھر جھٹکے سے روشنی میں آ گیا۔ شور اب اور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ فوری طور پر شور کی وجہ تو سمجھ نہیں سکا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں کھول دیں مگر وہ کسی چیز کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ سو رہی تھی جب ہڑبڑا کر اٹھی۔ کوئی اس کا دروازہ بجا رہا تھا۔ امامہ، امامہ،
وسیم دروازہ بجاتے ہوئے بلند آواز میں اس کا نام پکار رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں چلا رہے ہو؟ دروازہ کھولتے ہی اس نے حواس باختگی کے عالم میں وسیم سے پوچھا، جس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس ہے تمہارے پاس؟ وسیم نے اسے دیکھتے ہی فوراً پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ وہ مزید پریشان ہو گئی۔ بس اسے لے کر میرے ساتھ آ جاؤ، وسیم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے کہا۔ کیا ہوا؟ اس کے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین کھسکنے لگی ہو۔ چوچو نے پھر خودکشی کی کوشش کی ہے، اپنی کلائی کاٹ لی ہے اس نے، ملازم آیا ہوا ہے نیچے اس کا، میرے ساتھ چلو تم۔ امامہ نے بے اختیار یکدم گہرا سانس لیا۔ تمہارے اس دوست کو نا مینٹل ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، جس طرح کی حرکتیں یہ کرتا پھر رہا ہے۔ امامہ نے ناگواری سے اپنے بیڈ پر سے پڑا ہوا دوپٹہ اڑتے ہوئے کہا۔ میں تو اسے دیکھتے ہی بھاگ آیا ہوں، ابھی ہوش میں ہے وہ، اس نے مڑ کر امامہ کو بتایا۔ وہ دونوں آگے پیچھے سیڑھیاں اترنے لگے۔ تم اسے ہاسپٹل لے جاتے؟ امامہ نے آخری سیڑھی پر پہنچ کر کہا۔ وہ بھی لے جاؤں گا، پہلے تم اس کی کلائی وغیرہ کو باندھ تو دو، خون تو بند ہو اس کا۔ وسیم، میں اسے بہت اچھی طرح فرسٹ ایڈ نہیں دے سکتی، پتہ نہیں اس نے کس چیز سے کلائی کاٹی، زخم کتنا گہرا ہے، اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ بات کرتے کرتے امامہ کو خیال آیا، اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں، صرف ملازم ہیں، اور وہ بھی کوئی فون کال آئی تھی جس پر ملازم اسے بلانے کے لیے گیا۔ جب اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو وہ پریشان ہو کر دوسرے ملازم کے ساتھ مل کر اس کا دروازہ توڑ دیا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اب اپنے گھر سے باہر نکل آئے تھے۔ تمہارا یہ دوست جو ہے نا، امامہ نے کچھ ناراضگی کے عالم میں وسیم کے ساتھ چلتے ہوئے سالار کے بارے میں کچھ کہنا چاہا، مگر وسیم نے غصے سے پلٹ کر اس کو دیکھا۔ فار گاڈ سیک، اپنی لعنت ملامت بند نہیں کر سکتی تم؟ اس کی حالت سیریس ہے اور تم اس کی برائیوں میں مصروف ہو۔ ایسی حرکتیں کرنے والوں کے لیے میرے پاس کوئی ہمدردی نہیں۔ وہ دونوں اب سالار کے لاؤنج میں پہنچ چکے تھے۔ چند قدم چلنے کے بعد وسیم ایک موڑ مڑا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ امامہ اس کے پیچھے ہی تھی، مگر جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی سامنے قد آور کھڑکیوں پر کچھ ماڈلز اور ایکٹرز کی بڑی بڑی تصویریں اس طرح لگائی گئی تھیں کہ ایک لمحے کے لیے امامہ کو یوں لگا جیسے وہ تمام لڑکیاں حقیقی طور پر اس کمرے میں موجود ہوں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک طرف بیڈ پر پڑے ہوئے زخمی کے بارے میں اپنی رائے کچھ اور خراب ہو گئی، اور تصویریں اس کے کردار کی پستی کا ایک اور ثبوت تھیں، اور کمرے میں 3-4 لوگوں کی موجودگی میں اس کے لیے وہ تصویریں خاصی خفت اور شرمندگی کا باعث بن رہی تھیں۔ ان تصویروں سے نظریں چراتے ہوئے وہ تیز رفتاری سے ڈبل بیڈ کی طرف آ گئی جہاں سالار سکندر لیٹا ہوا تھا۔ وسیم اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھا فرسٹ ایڈ باکس کھول رہا تھا، جبکہ امامہ کا بڑا بھائی سالار کی اس کلائی کو بیڈ شیٹ کے ایک لٹکے ہوئے کونے کے ساتھ دبا کر خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ خود سالار نشے میں ڈوبے ہوئے کسی انسان کی طرح اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، اور وسیم اور وہاں موجود تمام ملازم سے کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ امامہ کے آگے بڑھتے ہی اس کے بڑے بھائی نے اس کرسی کو چھوڑ دیا جس پر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے زخموں کو دیکھو، جس میں چادر سے خون رکنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کامیاب نہیں ہوا۔ انہوں نے اس کی کلائی امامہ کو تھماتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس کی کلائی کے گرد لپٹا ہوا چادر کا کونا ہٹایا۔ زخم بہت گہرا اور لمبا تھا، ایک نظر ڈالتے ہی اسے اندازہ ہو گیا۔ سالار نے پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر امامہ مضبوطی سے اس کی کلائی کو نیچے سے پکڑ کے رکھا۔ وسیم، بس بینڈیج نکال دو، یہ زخم بہت گہرا ہے، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، بینڈیج کرنے سے خون رک جائے گا، پھر تم اسے ہاسپٹل لے جاؤ۔ اس نے ایک نظر نیچے کارپٹ پر جذب ہوتے ہوئے خون پر ڈالی،
وسیم تیزی سے فرسٹ ایڈ باکس میں سے بینڈیج نکالنے لگا۔ سالار نے بیڈ پر لیٹے لیٹے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب دھندلاہٹ سی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے اپنے بیڈ سے کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی اس لڑکی اور اس کے ہاتھ میں موجود اپنا بازو دیکھ لیا تھا۔ کچھ مشتعل ہو کر اس نے ایک اور جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ سے آزاد کروانے کی کوشش کی۔ ہاتھ آزاد نہیں ہوا، مگر درد کی ایک تیز لہر نے بے اختیار اسے کراہنے پر مجبور کر دیا۔ اسے چند لمحوں کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی جان نکل گئی ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ ایک بار پھر بازو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم لوگ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کہاں سے آ گئے ہو؟ اس نے کچھ غصے سے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ میرا کمرہ ہے، تم لوگوں کو اندر آنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ وسیم تم دفع ہو جاؤ۔ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، اس نے بلند آواز مگر لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا۔ امامہ نے اس کے منہ سے نکلنے والی گالی کو سنا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا چہرے کا رنگ بدلا، مگر وہ پھر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے بیٹھی رہی۔ اس نے وسیم سے کاٹن لے کر کراہتے ہوئے سالار کی کلائی کے زخم پر رکھی، جو ہاتھ کو کھینچنے اور ہلانے سے باز نہیں آ رہا تھا، اور وسیم کے ہاتھ پر بینڈیج لگا کر لپیٹنا شروع کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبریل کو حکم دیا کہ وہ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لائیں۔ جب مٹی لائی گئی تو اس میں پانی ڈالا گیا، پھر یہ مٹی 40 روز تک اسی طرح پڑی رہی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ ابلیس کے سوا سب نے اس حکم کی تعمیل کی۔ اس حکم عدولی پر ابلیس کو روز جزا تک مردود قرار دے دیا گیا۔ حضرت آدم ایک عرصہ تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ جب بیدار ہوئے تو ان کے پاس ایک عورت موجود تھی۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو جواب ملا، ہم نے تیرے جسم کی ہڈی سے اسے تخلیق کیا ہے اور یہ تیری زوجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہدایت کی، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو یہ ایک درخت ہے، تم کبھی اس کے پاس نہ پھٹکنا۔ اگر تم اس کے قریب گئے تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ اس ہدایت کے باوجود دونوں نے ممنوع درخت کا پھل کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو زمین کے مختلف حصوں میں اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا